السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے واقعی کربلا جو ہے بہت زیادہ سنے ہوں گے، لیکن کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کس کے کہنے پر کربلا میں پہنچے؟ اس سب کے پیچھے راز کون تھا اور کن کے کہنے پر پہنچے تھے؟ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک مرتبہ دینا تھا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی جو عظیم شخصیت کی قربانیاں دی گئی ان کے بارے میں ذہن نشین کروایا کریں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ پہنچے تو یہودیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور وہ جو ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی عظیم اور رہتی دنیا تک کا ایک سبق جو ہے قائم کر کے گئے ہیں۔ اور اس لیے یہ جو ہے پورا مہینہ ادب و احترام سے بھرا ہے، اور اہل بیت جو کہ نبی کا گھرانہ ہے ان کو پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا، اور یہودی جو کہ بہت ہی ظالم تھے، جو کہ بہت ہی بے رحم دل تھے، انہوں نے پیارے نواسوں کے اوپر پانی بند کر کے ظلم کیا۔ حضرت امام حسین 61 ہجری اور 2 ہجری کی جو تاریخ ہے، تب آپ لوگ جو ہے میدان کربلا میں پہنچے۔ کوفہ نے عبید ابن زیاد کو ایک خط لکھ کر پہنچایا کہ آپ جو ہے یہ خط یزید کو پہنچائیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ایک سخت لہجے میں خط لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یزید نے حکم دیا ہے کہ میں تب تک آرام سے نہ سوؤں اور نہ پیٹ بھر کر کھاؤں جب تک میں امام حسین علیہ السلام کو جو ہے بیعت کرنے پر آپ کے ہاتھ ایگری نہ کر لوں، ان کو جو ہے رضامند نہ کر لوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا کہ میں جو ہے اس خط کا جواب نہیں دوں گا، اور آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت ہی بڑے عذاب کی وعید ہے۔ تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن آپ نے جو ہے ہمت نہیں ہاری اور اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا نام جو ہے اور ان کے دین کا نام روشن کیا۔ وہ جو یزید تھا وہ عمر بن سعد کو جو ہے راہ جو کہ ایک بہت ہی مشہور جگہ تھی، اس کی گورنی سونپنے کا لالچ دے رہا تھا۔ اس نے جو ہے لشکر ایک تیار کر کے رہ جانے کے لیے جو ہے تیار کیا، تاکہ آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے مقابلہ کریں۔ جب حضرت امام حسین جو ہے کوفہ کی طرف ہجرت کیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے جنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ امام حسین السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو انکار کر دیا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے اس کا کہا کہ میں اس پر اگری نہیں ہوں، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، کیونکہ رائے کی حکومت کا مشورہ جو ہے وہ اس کو لالچ میں ڈالے ہوئے تھا، اور وہ جو ہے اس جنگ کو آپ علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایگری ہو گیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قابل احترام تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم مثال قائم کیے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جو ہیں یہ کربلا کی داستان سن کر اپنے دلوں کو دہلا دیں گے، اور اس مورل سبق کو جو ہے اخلاقی سبق کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کے دل و دماغ میں بھی اس طرح کی اچھی شہادت سے بڑی داستان پیارے نواسوں کے متعلق جو ہے سنایا کریں۔ پیارے دوستو، یزید جو ہے حضرت معاویہ علیہ السلام، حضرت معاویہ جو ہے ان کا بیٹا تھا۔ یہاں میں یہ خاندان کا وہ بدبخت انسان جو ہے جس کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، جس کے سر پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا داغ ہے۔
جس پر ہر زمانے میں لوگ لعنت کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ تنزل کا بھی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدسلوک، فاسق اور فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف فرمان جاری کیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ میں نے ان کو اپنے باپ کی وفات کی خبر دی اور لکھا کہ ہر خاص اور عام شخص سے میری بیعت لے لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لینا۔ ان سب کو ایک لمحہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولی بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور یعنی کوئی چیز جمع کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے نواسے جو کہ پاک باز تھے، انہوں نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید کے جو ساتھی تھے وہ ان کی بہت ہی بے عزتی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا ہے، گرگٹ ہے، اور یہ بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ بھی لعنت میں شامل ہوئے، اور مروان کی اس کو اور اس کے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، نعوذ باللہ، اور جس کے بعد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر سے نکال دیا اور طریف میں رہنے کا حکم فرمایا کہ اچھائی کی امید کیا ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب میں ان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر یہ بات کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کو قتل کر۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ جوانوں کے ساتھ لے کر گئے، گھر کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بات مانیں گے تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیٹھ کے بیعت لے لیجیے گا۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ تشریف لے جائیے گے۔ تو مروان نے غصہ ہو ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا تو بھی بیعتاً لیں تو پھر ان کو کنٹرول نہ کر پائیں گے، اگر یہ بات کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا تم مجھے قتل کرے گا؟ یہ قتل کریں گے، خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے، کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان بن ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم عوام کو کنٹرول نہ کر پائیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، نعوذ باللہ۔ جس کو اپنے مفاد یا ولید نے کہا، افسوس، مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے، کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ ہدایت اللہ کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و دولت مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روک سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا،
لیکن آپ کی غیرت اور تقویٰ پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر اور مسلمانوں کی تباہی کا پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بات پر بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی عزت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ سے یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بین بجاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے پروردگار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مسجد کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی نبی کون سی جگہ انتقال فرماتا ہے جو جگہ اسے سب جگہوں سے زیادہ پیارا لگتا ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ منورہ ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس پیارے شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری پوری ہو گئی اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس کافی شاری نہ چھوٹ جانے کے غم میں روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ قافلہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانِ مقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں نانا جان، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی گود میں آپ کی پرورش کی تھی، اسی وقت روضہ انور پر جو ہے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جو ہے نکل پڑے، اور وہ سچویشن جو تھی اس وقت بہت ہی جو ہے آپ کے لیے پریشان کن تھی کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسہ جو کہ روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوگا، اس کا خیال کہ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے جو غم کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع جانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کے تشریف لانے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جھنڈ کے جھنڈ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مقام نے ایک گناہ کی حیثیت سے جو ہے رکے رہنا آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کسی لشکر کا سہارا لیا۔ کوفہ باقی جو ہے 14 ہجری سے دریافت ہونے کے بعد مسلمانوں کو فوجیں عراق میں بس گئی اور ان کا ماحول ان کی سمجھ میں نہ آنے لگا تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے گھر بنائے گئے۔ پھر آپ اس طرح ہمیں اپنے فوج کے ساتھ میدان سے نکل کر یہ آفس گئے، اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس کوفہ آنے کی درخواست کر چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان ان پر قربان کر دیں گے، چنانچہ پہلا خط ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا۔ اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی حکومت میں آنے کے بعد لکھا گیا: ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کے آنے کی برکت سے ہماری مدد فرمائے گا۔ دمشق کا گورنر نعمان بن پیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن عمر اور عبداللہ کے ہاتھ لگ گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا، اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے اندر پرستی خط تیار ہو گئے، جو 1 2 3 4 آدمیوں کے سگنیچر کی تاریخ، سائن کی تاریخ 2 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب سے قریب آتا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے صاحبزادے علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم جو کہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، حضرت غازی عباس علیہ السلام، حضرت عمر، حضرت ابو بکر جو کہ ثلاثہ صحابہ کے نام سے تھے، سب اس عظیم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حسین علیہ السلام کو عظیم شان و شوکت والا کہ رہتی دنیا تک والا مقام دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ان کو جب پانی بند کرتے ہوئے مجبور کیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آہستہ آہستہ سب شہید ہوتے گئے، ان کے ساتھ حضرت علی جیسی پاور تھی، طاقت تھی، کیونکہ وہ ان کے لہتے جگر تھے، ان کا خون تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی، خطبے دیے، ان کے پیچھے یزیدیوں نے جو کہ سب سے بڑا مسلمان تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا تھا، اپنے ہاتھ پر بیعت کروانا چاہتا تھا، کہ سب ساتھیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حر ایک یزید کا ہی آدمی تھا، جب اس کو پانی بند کرنے کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں نواسہ رسول کے لیے پانی بند کروں، تو اس لیے ان کا مقام دفن ہونے کی جگہ حضرت امام حسین کے روضے کے پاس ہی ہے۔ جب لوگ حضرت امام حسین کے روضے پر جاتے ہیں تو ان کی قبر مبارک کو جو کہ حر تھا بن یزید، وہ بھی اس کی قبر مبارک پر بھی لوگ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے چاہنے والوں میں شمار ہوا تھا۔ حضرت امام حسین وہ عظیم شخص ہیں جو کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لہتے جگر کے دل کا ٹکڑا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے ان کو صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے میدان کربلا اس میں جنگ کرنے کا، ہتھیار ڈالنے کا اپنے ساتھیوں کو کہا، اور ظالموں نے ایک ایک کر کے 6 محرم کو آپ علیہ السلام حضرت امام حسین کے چھوٹے لہتے جگر کو 6 محرم الحرام کو شہید کر دیا۔ پھر 7 کو آپ نے حضرت قاسم کو اور 8 کو حضرت غازی عباس علیہ السلام کو جو کہ آپ حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، اور 9 کو حضرت
علی اکبر کو شہید کر دیا ظالموں نے، اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء جو کہ پوری دنیا پر قابل احترام کا دن ہے، اور اس دن آپ جو ہے عظیم شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا مرتبہ پایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا، جیسے کہ نواسۂ رسول جو ہیں وہ اپنے نانا کے دین کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے بھی واپس جانے کو انکار کر دیا، اور انہوں نے بھی حضرت امام حسین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تنہا میدان میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم کل کو اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو جو ہے کربلا کی تپتی ریت پر خاک پر شہید ہوئے، اور آپ پر بہت ہی ظلم کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین کی سگی بہن تھی، وہ جو ہے افسوس کر رہی تھی، انہوں نے ذرا بھی جو ہے ماتم نہیں کیا، نہ ہی جاہل عورتوں کی طرح شور کیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ پیارے حضرت بی بی فاطمہ کی لہتے جگر تھی، ان کی عزت والی بیٹی تھی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب ان پر تلوار اور اتنے نیزے چلے تو تب بھی قرآن ان کی زبان سے جاری تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا جو ہے عمامہ بھی اتار دیا، تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی بے ادبی کی اور اس کو گلیوں میں لے کے گھومتے رہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف کا سما ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے، اس لیے آپ نے جو ہے اپنے نانا کے دین کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا دین ہی ہمیشہ غالب رہے گا، اور شکست جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی ہی ہوگی۔ اس لیے آپ جو ہے یوم عاشوراء کے دن عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور ان پیارے اہل بیت جنت کے شہزادوں کے جنت کے مالکوں کو تحفہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان کے وسیلے سے جو دعا مانگیں گے آپ کی جولیاں اللہ تعالیٰ کی ذات بھر بھر کر لوٹائے گی۔ تو میرے معزز مسلمان ماؤں بہنوں، یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت ہی ایک صبر، ایک برداشت کا، ایک جرأت اور بہادری کا سبق لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے ایسے ہی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ٹھہرے ہوئے جو ہیں دنیا اور آخرت میں عظیم مرتبہ اور مقام پائیں گے، اور اس جو ہے سبق کو خود بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور دوسرے معزز مسلمان بہن بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ رب کریم کی ذات پاک سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔